یا کیومرس یعنی پہلے آدمی کو پیدا کیا، اس نے بیل اور آدمی کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہودیوں نے پارسیوں کے خدا اہورا مزدا کی ان 6 تخلیقات کو 6 دنوں میں تقسیم کر دیا اور انہیں اپنے خدا یاوے سے منسوب کر دیا۔ انجیل کی داستان میں جنت کا جو نقشہ ہے اس کے ماخذ کے بارے میں تو شبہے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں عراق کے دریاؤں کا ذکر ہے۔ خود لفظ عدن اکادی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چراگاہ کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح شجر حیات اور شجر ممنوعہ بھی بابل ہی کی قدیم داستانوں کے پودے ہیں۔ ان پر ہم گلگامش کی داستان بیان کرتے وقت تفصیل سے روشنی ڈالیں گے، مگر سب سے دلچسپ تخلیق آدم اور حوا کی ہے۔ عبرانی زبان میں آدم کے لفظی معنی مٹی کے ہوتے ہیں، اور ان کی تخلیق کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کمہار کے چاک پر برتن بنانے کے ہم معنی ہے۔ یعنی جس طرح کمہار چاک پر گیلی مٹی کے برتن بناتا ہے، اسی طرح یاوے نے آدم کو بنایا۔ قدیم مصریوں کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ خنوم دیوتا نے انسان کو کمہار کے چاک پر بنایا۔ چنانچہ لکسر کے مقام پر ایسے دیواری نقش ہیں جن میں خنوم دیوتا کمہار کے چاک پر انسان کا پتلا بنا رہا ہے۔ کیا عجب ہے کہ مصر سے نکلتے وقت یہودی یہ عقیدہ اپنے ساتھ لائے ہوں۔ حوا عبرانی زبان میں زندگی کو کہتے ہیں۔ حی اور حیات اسی خاندان کے الفاظ ہیں۔ عورت کو حیات سے تعبیر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قدیم یہودی ذہن بھی عورت کو زندگی کا سرچشمہ تصور کرتا تھا، حالانکہ یہودیوں کا معاشرہ خالصتاً ابوی معاشرہ تھا جس میں عورت کی حیثیت ثانوی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کرنے کا خیال کہاں سے آیا؟ اس کے لیے ہمیں ننہور سگ کی سومیری داستان کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اس داستان میں جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں، مادر کائنات 8 قسم کے پودے پیدا کرتی ہے، مگر پانی کا دیوتا ان پودوں کو کھا جاتا ہے۔ اس پر ننہور سگ انکی کو سراپ دیتی ہے اور اس کے 8 اعضاء کو روگ لگ جاتا ہے۔ تب دیوتا مادر کائنات سے درخواست کرتے ہیں کہ تو انکی کو معاف کر دے۔ چنانچہ وہ 8 دیویاں پیدا کرتی ہے، ہر بیمار عضو کو اچھا کرنے کی ایک دیوی۔ انکی کے بیمار حصوں میں ایک حصہ پسلیوں کا بھی تھا۔ اس کو اچھا کرنے کے لیے جو دیوی پیدا کی گئی اس کا نام ننتی تھا۔ ننتی کے لفظی معنی پسلی کی خاتون کے ہوتے ہیں، لیکن سومیری زبان میں تی حیات کو بھی کہتے ہیں، لہٰذا ننتی کا مفہوم حیات کی خاتون بھی ہو سکتا ہے۔ یہی ننتی یہودی عقیدے میں داخل ہو کر حوا بن گئی اور اس کو آدم کی پسلی سے خلق کیا گیا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں نے حوا کا تصور سومیری اور اکادی روایتوں سے لیا ہے۔ عیسائیوں نے پرانے عہد نامے کی روایتوں کو اپنا لیا، البتہ ان میں حضرت مسیح سے متعلق 2 روایتوں کا اضافہ کر دیا۔ ایک کنواری مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ کی ولادت، اور دوسری حضرت عیسیٰ کا مصلوب ہو کر جی اٹھنا اور آسمان پر چلا جانا۔ لیکن یہ دونوں روایتیں ہمارے موضوع سے خارج ہیں۔